یاد رکھو میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ اماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ آپ کو جنت کے اندر ایک ٹھکانہ دیا گیا، اور ساتھ ہی میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر ٹھہریے، اور جنت کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، جنت کے اندر جو پھل ہیں ان سے کھائیے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اے آدم، جس درخت سے تم کھانا چاہو کھاؤ، جو چیز تم جنت میں کھانا چاہو، جو چیز تم کو اچھی لگتی ہو کھاؤ، لیکن ساتھ میں بھی فرما دیا اے آدم وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور بڑا نیک انسان بن کر آتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے آ کر کے کہتا ہے اے آدم کہ جو انسان اس درخت سے کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان نے آ کر کے اس طرح کی مٹی پڑھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور پھر یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ میں خسارہ لوگوں میں سے ہوں، اللہ جی معاف فرما دیجیے۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ آدم جاؤ، دنیا کے اندر جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر جیسے عمل تم کر کے آؤ گے اس کا ٹھکانہ پھر تمہارا جنت ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ اگر اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، ہم حالت سفر میں ہیں اس دنیا کے اندر۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ انسان کی زندگی کے 6 سفر ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے 6 سفر ہوتے ہیں۔ پہلا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جو ان کی اولادیں ہیں، پھر ان کی اولاد سے جو اولادیں ہوئی ہیں اور قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں دنیا کے اندر، سب کو زندہ کیا چونٹیوں کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے درمیان سے جتنی بھی مخلوق قیامت تک آنے والی ہے سب سے ایک عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا تھا کہ لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت جتنے بھی عالم ارواح میں جتنی روح اس وقت جمع تھی، جتنی قیامت تک آنے والی انسانیت تھی، سب نے ایک زبان ہو کر کے سب سے پہلے ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی انسانیتیں سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا الست بربکم، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجا تاکہ انسان اپنے اس عہد کو نہ بھول جائے۔ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا ان کے ساتھ، تاکہ انسان کو اپنا یہ پہلا سفر یاد رہے، پہلا عہد نامہ یاد رہے، تاکہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکے انا کنا عن ھذا غافلین کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں عہد لیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر دور کے اندر ایک نہ ایک نبی کو بھیجا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ اور کتاب ساتھ میں بھیجا ہے، تاکہ انسان کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ایسا میں تو باخبر بے خبر تھا، میرے پاس تو کوئی دین کی دعوت نہیں لے کر آیا، مجھے تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ عذر نہ کر سکے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا۔ پھر دوسرا مرحلہ انسان کا شروع ہوتا ہے کہ جب باپ کا شروع ماں کے مادر رحم کے اندر جاتا ہے، پھر اس سے ایک بچہ تیار ہوتا ہے۔ یہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہے، انسان اپنا ایک نطفہ ماں کے رحم میں ڈالتا ہے، باپ اپنی شوہر اپنی بیوی کے رحم میں ڈالتا ہے، اس سے پھر خون لوتھا تیار ہوتا ہے، خون کا ایک بستہ بنتا ہے، پھر اس سے ہاتھ پیر بنتے ہیں، پھر ایک انسان تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاکے کے اندر، اس پیٹ کے اندر، اس اندھیرے کے اندر ایک انسان کو تیار کر رہا ہے۔ یہ انسان کا دوسرا مرحلہ ہے جب انسان ماں کے رحم میں اڈالتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے، اس خاکے سے نکل کے انسان دنیا کے اندر آتا ہے۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس مرحلے کے اندر اپنی زندگی کو کامیاب بنائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، تو میرے بھائیوں آگے کے جتنے بھی مرحلے ہیں، جتنے بھی مراحل و منزلیں آنے والی ہیں، وہ تمام اسی پر موقوف ہے۔ اگر اس مرحلے کے اندر ہم نے آخرت کو بنایا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو تمام مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کو مکلف بنایا جاتا ہے، شریعت کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ انسان کوئی محض پتھر نہیں ہے جو محض مطلق پتھر ہو اور وہ کسی دوسرے کا محتاج ہو، بلکہ انسان کو مکلف بنایا ہے شریعت کا کہ تمہیں شریعت کے اوپر چلنا ہے۔ اگر تم شریعت کے اوپر چلو گے، تم اللہ کو راضی کر کے چلو گے، تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ راستہ جن پر غضب کیا گیا۔ ایک جنت والا راستہ ہے، ایک غضب والا راستہ ہے۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ ٹھکانہ بتا دیا، اگر جنت والے راستے پر جاؤ گے یہ نعمتیں تم کو ملیں گی، اس طرح کی نعمتیں تم کو کھانے کو ملیں گی، اور اگر تم جہنم والے راستے پر جاؤ گے تو اس طرح کا عذاب ہے، تانبا پھلکا کر کے انسان کے سر پر ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے سر سے نکلتا ہوا تانبا نیچے کے راستے سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا دنیا میں آنے کے اندر، اور پھر راستہ بھی بتا دیا، زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا۔ اگر اچھی زندگی گزارو گے تو اس راستے پر جاؤ گے، جنت والے راستے پر جاؤ گے، اور اگر بری زندگی گزارے ہوئے تو یاد رکھو جہنم والا راستہ ہے۔ مولانا بہلول ایک اللہ والے گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایک راستے سے چلے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں، تو دیکھا ایک بچہ الگ ان دوسروں بچوں سے جو کھیل رہے ہیں الگ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ تو بہلول نے سمجھا کہ اس بچے کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ اور بادام نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ تو بہلول اس بچے کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد اس بچے سے کہتا ہے کہ بچے تو رو مت، مجھے معلوم ہے تم کیوں رو رہا ہے، تیرے پاس کھیلنے کے لیے بادام اور اخروٹ نہیں ہے ان بچوں کی طرح، لا میں تم کو اخروٹ اور بادام دلوا دیتا ہوں، تم بھی اس بچے کے ساتھ کھیلنا۔ تو اس بچے نے اس بہلول کی طرف دیکھا
اور دیکھنے کے بعد کہا رے بیوقوف کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں، کھیل کودنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم علم حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب بہلول نے اس بچے کا یہ جواب سنا تو اس کو دعا دی، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اور پوچھا ہے بچے تو نے یہ بات کہاں سے حاصل کی، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ فرمایا کیا قرآن کریم کے اندر نہیں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے تجھے یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، کیا تجھے تیرے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ تو بہلول نے کہا ہے بچے تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، تو بڑی حکمت والا معلوم ہوتا ہے، تو مجھے کچھ نصیحت کر۔ تو اس بچے نے ایک نصیحت کی کہ بہلول یاد رکھ یہ زندگی چلاؤ زندگی ہے، آج یہ جا رہا ہے کل وہ جا رہا ہے، ہر ایک نہ ایک اس دنیا سے کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، یاد رکھ جس طرح وہ جا رہی ہیں اس طرح ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، موت کا گھوڑا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، موت کا گھوڑا ہمارے پیچھا کر رہا ہے اور ہم دنیا کے عیش پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نصیحت کرتا رہا وہ بچہ، نصیحت کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بچے نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ آخرت کے عذاب سے میری حفاظت فرما دیجئے۔ وہ بچہ دعا کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ بہلول نے اس بچے کو جیسے ہی نیچا گرا اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کی آنسوں کو پوچھا۔ جب بچہ ہوش میں آیا تو بہلول نے اس بچے سے کہا ہے اے بچے ابھی تو تمہاری عمر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو تمہارے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا ہے، ابھی تو تم بچے ہو، لیکن ابھی سے تمہارے اندر آخرت کا خوف، آخرت کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو فرمایا بہلول ارے بے وقوف تو پیچھے ہٹ جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ جب ماں چولہے کے اندر آگ سلگاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی کرسیاں لیتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں اس کے اندر لگاتی ہے، بڑی لکڑیاں اس آگ کو پکڑ لیتی ہیں۔ میں تو ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میری وجہ سے جہنم کی آگ کو نہ بھڑکائے اور پھر اس کے بعد میں دوسرے جہنم میں کو نہ ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں یہ ہے اصل جو آخرت کو بنا کر چلے گئے، جو اپنی زندگی کو سنوار کر چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، آپ رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور آپ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے راضی تھے اور آپ اللہ کے نبی سے راضی تھے، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا آپ دنیا کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میں دنیا کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں زندگی کے اندر صرف اتنا ہی توشہ اختیار کرنا جتنا ایک انسان حالت سفر میں اپنے پاس ایک توشہ رکھتا ہے۔ ہم اس بات پر مکمل نہ، ہم اس عہد پر مکمل نہ اتر سکے۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی سمپتی کو دیکھا گیا تو 10 درہم کے علاوہ پورے گھر کے اندر کچھ نہ تھا، جس کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ تو یہ تھے انسان، یہ تھے جو اپنی آخرت کو بنا کر کے چلے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم نے ابھی کام بھی شروع نہیں کیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے۔ ایک وہ تھے جو سب کچھ کر گئے لیکن پھر بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، چوتھا مرحلہ آتا ہے، انسان کی قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر زندگی اچھی گزاری ہوگی، اگر زندگی اچھی گزاری ہوگی تو انسان جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر یوں زندگی گزار کر کے آیا ہے تو پھر انسان پھنستا چلائے گا، ہاں حالات انسان کہتا چلا جائے گا۔ اس نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ابھی انسان کے عمل پر منحصر ہے کہ کون سا عمل کرنا چاہتا ہے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے یا جہنم کا گڑھا بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ آتا ہے، انسان قبر سے حشر کی طرف جاتا ہے، قبر سے حشر کی طرف جاتا ہے۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس میں اچھے اچھوں کو پسینہ آ جائے گا،
قیامت کے ہولناکی کو دیکھ کر اچھوں کو پسینہ آ جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ منظر کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، کہ جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس دن سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ انسان ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو انسان کے عمل کو تولے گا اور انسان کی بدی اور نیکیوں کو تولے گا۔ انسان کو ترازو کے بیچ توڑ دیا جائے گا۔ اگر اس میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو فرشتہ مخاطب ہو کر کے، جب اولین و آخرین کا تمام مجمع موجود ہوگا، مخاطب ہو کر کے کہے گا کہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، فلاں ابن فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کامیاب ہو گیا، ہمیشہ اس کی کامیابی ہو گئی۔ اور اگر اس کا بدی کا بلہ بھاری ہو گیا تو وہ فرشتہ آواز دے کر کے تمام مجمع کے درمیان ہی کہے گا کہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہار گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اگر کامیاب ہوئے تو جنت ہے، ناکام ہوئے تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔